اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ عنکبوت و قرآن مجید کا 29 نمبر کا سورہ اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات 26 اور 27 ہیں۔ آیت نمبر 26 کا ترجمہ یہ ہے کہ غرض ابراہیم علیہ السلام کی بات کو صرف لوط علیہ السلام نے مانا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یقیناً وہ زبردست طاقت اور عزت والا بھی ہے اور سوجھ بوجھ کے ساتھ گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی ہے۔ تفسیر نمونہ میں ساتھ کے سامنے لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام خود بھی پیغمبر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے اور ان پر ایمان بھی لائے تھے۔ ایک نبی کا ایمان لانا ایک امت کے لیے ایمان لانے کے برابر ہوا کرتا ہے، اسی لیے خدا نے حضرت لوط علیہ السلام کے ایمان لانے کا یہاں خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو نبی اور اپنا پیشوا مان لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اتنا بڑا آدمی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہے تو اب تم بھی ایمان لے آؤ، پھر بھی تم ایمان نہ لائے تو ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کے نمونہ میں لکھا ہے کہ ہجرت کرنا سنت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام و اولیاء علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اب میں یہاں سے ہجرت کرتا ہوں ثابت کرتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی قوم سے بیزار یا مایوس ہو جاتے ہیں تو اپنا کام روکتے نہیں بلکہ ہجرت فرما کر دوسرے شہروں میں حق کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل سے نکلے اور ملک شام تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے پیغام توحید کی تبلیغ فرمائی، مگر چلتے وقت نہیں فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یعنی خدا کی راہ میں خدا کے دین کی تبلیغ کے لیے ہجرت کرتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی قوم میں سے کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ مانا سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے۔ یہ تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے اور تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا تقریباً یہی حال حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا ہوا، ان کے ماننے والے بھی بہت ہی کم تھے۔ البتہ یہ خصوصیت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لاکھوں تھے، مگر ان میں بھی خالص سچے مومن اور مخلص صرف چند ہی تھے۔ علامہ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کر نکلتا ہوں، اب جہاں بھی میرا مالک مجھے لے جائے گا میں وہاں چلا جاؤں گا اور میرا خدا میری حفاظت اور حمایت پر قادر ہے اور اس کا جو فیصلہ بھی میرے بارے میں ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اور حکمت پر مبنی ہوگا۔ فآمن له لوط، پس ان پر لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد یا خالہ زاد بھائی یا بھانجے یا بھتیجے باختلاف اقوال ذکر کیا گیا ہے، نہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کیا تھا مسلک کے شیعہ کے عقیدے کی بنا پر، چونکہ نبی یا وصی نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ کہ وہ کسی زمانے میں بھی عقیدہ و عمل کے لحاظ سے خطا کار نہیں ہوتے، لہذا ان کا پہلے دن سے ہی مومن ہونا مسلم ہے۔ اس مقام پر حضرت لوط علیہ السلام کے ایمان لانے کی یہ معنی ہے کہ جب بھرے مجمع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے مشن کو واضح فرمایا تو حضرت لوط علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر ان کی تصدیق کی، جس طرح حضرت امام علی علیہ السلام نے دعوت ذوالعشرہ کے موقع پر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی اور سب سے پہلے ایمان لانے والے کہلائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتداءً کوفے کے نواح میں آباد تھے اور دشمنوں کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر شام کی طرف حضرت لوط علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی معیت میں ہجرت کر کے چلے گئے۔ آیت نمبر 27 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، غرض ہم نے ان کا صلہ دنیا میں ہی عطا کر دیا، اور بلا شبہ آخرت میں تو وہ اعلیٰ ترین درجے کے نیک لوگوں کو یعنی صالحین میں سے ہوں گے۔ 4 نعمتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ اس آیت میں ان 4 نعمتوں کا ذکر ہے جو خدا عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ نمبر 1، لائق و فائق محترم بیٹے، جن کو خدا نے یہ توفیق دی تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ایمان و نبوت کا چراغ روشن رکھ سکیں، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ یہ سب کے سب نبی اور راہ راست پر چلتے ہوئے توحید کے مبلغ تھے۔ دوسری نعمت خدا کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دی کہ کتاب و حکمت اولاد ابراہیم علیہ السلام کا ورثہ بن گئی۔ پھر اسی خاندان میں سینکڑوں پیغمبر ہوئے اور آخر کار حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ نمبر 2، خداوند کریم کی تیسری نعمت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو ان کے عمل کا صلہ دیا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہر قوم میں اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے۔ ساری امتیں آپ علیہ السلام کو شیخ الانبیاء علیہ السلام کہتی ہیں، اور حج کے موقع پر ہر حاجی آپ علیہ السلام کی قربانی اور آپ علیہ السلام کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا اجر خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا کہ آخرت میں آپ علیہ السلام کو شمار صالحین میں ہوگا۔ یہ چاروں باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باعث فخر ہیں، کیونکہ قرآن کی روح سے کسی شخص کا آخرت میں صالحین میں شمار ہونا بڑے مقام کو بتاتا ہے۔ بہت سے پیغمبروں علیہ السلام کی یہ دعا و تمنا رہی ہے کہ ان کو خدا آخرت میں صالحین میں شامل فرمائے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد ہے، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر ہونے کے بعد بھی یہ دعا مانگی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یعنی اے میرے پالنے والے مجھے اس حالت میں وفات دینا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے صالحین میں شمار فرما یا صالحین سے ملا دے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے 101 جو پارہ 13 میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یعنی جیسے پیغمبر بھی بادشاہت ہوتے ہوئے یہی دعا مانگی تھی، وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 19 ہے۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 27 نمبر کا سورہ ہے جو پارہ 19 میں ہے، یعنی اور مجھے اپنے رحمت سے اپنے صالحین بندوں میں داخل فرما۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں کہ میری اولاد بھی صالح ہو۔ سورہ صافات جو 37 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 100 میں جو پارہ 23 میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، یعنی اے میرے پروردگار مجھے صالحین اولادیں عطا فرما۔ ثابت ہوا کہ انسان کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہی ہے کہ وہ صالحین بندوں میں شامل ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ صالح ہونے کے معنی کیا ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس کے معنی ہے ایمان اور اعتقاد کے لحاظ سے بھی پاک و پاکیزہ ہونا اور عمل کے لحاظ سے بھی پاک و پاکیزہ ہونا، یعنی جس کی فکر اور کردار دونوں نیک ہوں۔ صالح کی ضد فاسد ہے، اور فساد کے معنی ہر قسم کا ظلم و ستم اور ہر قسم کی خرابی ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام غازی نے لکھا کہ ملاحظہ فرمائے کہ باطل پر لوگ چاہتے تھے کہ ان کو جلا ڈالیں گے، مگر خدا عالم نے آگ کو باغ و بہار بنا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت رہے۔
بابل کے لوگ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ جائیں اور کوئی ان کا ساتھ نہ دے، لیکن خدا نے انہیں ایسی کثرت اولاد بخشی کہ دنیا آج اولاد ابراہیم علیہ السلام سے بھری پڑی ہے۔ ان کا چچا آزر گمراہ تھا، جس کا ان کو بڑا افسوس تھا۔ اس پر خدا نے ان ایسی اولاد عطا فرمائی جو خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا سرچشمہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدا میں مال و دولت نہ رکھتے تھے، مگر خدا نے انہیں آخر میں عظیم مال عزت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع میں گمنام تھے، مگر بعد میں خدا نے ان کو ایسی شہرت بخشی کہ آج دنیا میں انہیں سردار انبیاء علیہ السلام اور سردار مرسلین علیہ السلام کہا جاتا ہے، شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت مشکل اور کٹھن مراحل سے گزر کر نہایت پامردی سے فرائض تبلیغ کو انجام دیا اور اس راہ میں بہت سی تکلیفوں کا کھلے دل سے مقابلہ کیا۔ بس خداوند عالم نے دنیا میں بھی ان کو اس کا اجر عطا فرمایا کہ امامت کا عہدہ بخشا، ملکوت سما کی سیر کرائی، نسل میں نبوت و کتاب بخشی وغیرہ، اور آخرت میں ان کا درجہ بلند قرار دیا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ اس آیت میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے تھے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کی مدینی شاخ میں صرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی ہوئے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوئے تھے۔ اس 2500 سال کی مدت میں کوئی اور نبی نہ ہوا تھا۔ اس کے برعکس نبوت اور کتاب کی نعمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل اس شاخ کو عطا ہوتی گئی جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی تھی، مگر اس آیت میں وہ تمام انبیاء علیہ السلام شامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، چاہے وہ کسی بھی شاخ سے کیوں نہ ہو۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ بابل کے وہ تمام حکمران، پنڈت، بروہت جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رد کیا تھا اور بابل کے نام مشرک باشندے، بابل کے تمام مشرک باشندے جنہوں نے ان ظالموں کا کہنا مانا تھا، وہ سب کے سب دنیا سے مٹ گئے، اور ایسے مٹے کہ آج ان کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں، مگر وہ شخص جسے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی جرم میں جلا کر خاک کر دینا چاہا تھا اور جسے آخر کار بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے وطن سے نکال دیا گیا تھا، اس کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی کہ 4000 سال سے ان کا نام دنیا میں ہر طرف روشن ہے اور قیامت تک روشن رہے گا۔ دنیا کے تمام مسلمان، عیسائی اور یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالاتفاق اپنا امام مانتے ہیں۔ دنیا کو ان 40 صدیوں میں جو کچھ بھی ہدایت کی روشنی ملی ہے وہ اسی ایک انسان کی وجہ سے یا اس کی اولاد کی وجہ سے ملی ہے۔ پھر آخرت میں جو اجر عظیم ان کو ملے گا وہ الگ ہے، یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں ہیں جن کا نام اور کام قیامت تک باقی رہے گا، اور یزید مٹ گیا اور اس پر قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔